اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جناب قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کرام کا، جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد۔ آج ہم سب یہاں 26 جنوری یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یوم جمہوریہ ہم سب کے لیے ایک مبارک موقع ہے۔ دوستوں، اسی عنوان پر میں اپنی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، انگریز نے تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا اور یہاں کے مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئیں، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جامع شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کا اقتدار حلقہ غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت ہی ہے کہ ایسے دستور و آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ امیر ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے اپنے ضلع پر ہم کر سما سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل کی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ ہم لوگ 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا دستور نافذ ہوا۔ اسی لیے ہم سب 26 جنوری یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ 26 جنوری دراصل ملک کے آئین کا دن ہے۔ 26 جنوری کو جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ 26 جنوری کے دن دستور کا آغاز ہوا۔ 26 جنوری کے دن نئے قانون تیار ہوئے۔ 26 جنوری کے دن سے ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا۔ 26 جنوری 1950 کو آزاد ہندوستان کے آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ ہندوستان کا قومی تہوار ہے۔ 26 جنوری کے دن ہر سال ہندوستانی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ 26 جنوری کے دن ملک میں سرکاری چھٹی دی جاتی ہے۔ 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے، اسی لیے ہم سب 26 جنوری یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ میرے دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے پیار نہیں کرتا، تو یہ سوچ ان کی گھٹیا سوچ ہے کہ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے۔
اور برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کچھ فرقوں پرستوں نے ہم لوگوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے محبت کا پرچار کریں۔ میرے دوستو، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلم بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر تمام مذاہب کو بھول کر عمل کا پرچار ہونے لگا تو ہمارا ملک سج جائے گا، سنور جائے گا، اس کا ڈنکا ودیش تک گونجے گا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔